السلام علیکم۔ ناظرین، سن 583 کو یمن کے ایک گاؤں کرن کے قبیلہ مراد میں جناب عامر کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ نابینا ماں نے بیٹے کا نام اویس رکھا اور لوگ اویس کو عبداللہ کے نام سے پکارنے لگے۔ بچپن میں ہی جناب عامر کا انتقال ہو گیا اور یتیم اویس اپنی نابینا ماں کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ اویس کرنی جوانی کے ایام میں داخل ہوئے تو ادھر یمن سے دور مکہ میں آفتاب رسالت طلوع ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6491 میں حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر یوں موجود ہے: عن عمر بن الخطاب قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وله والدۃ وکان به بیاض فمروه فلیستغفر لکم۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تابعین میں سب سے بہتر ایک آدمی ہے جسے اویس کہا جاتا ہے، اس کی بس والدہ ہے، اس کے جسم پر برس کے سفید نشان ہیں، جب وہ تمہیں ملے تو اس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے۔ ناظرین، کرن یمن کے نواح میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ جب اس کی تعمیر کے سلسلے میں کھدائی کی گئی تو زمین سے گائے کا ایک سینگ نکلا۔ عربی میں سینگ کو کرن کہتے ہیں، اس لیے گاؤں کا نام کرن مشہور ہو گیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اس گاؤں میں ہوئی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کرنی پکارا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر کافی زیادہ بال تھے، اس لیے آپ کو کرنی کہا جاتا ہے اور کرن کے معنی بال بھی ہیں۔ ناظرین، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک اس طرح تھا کہ آنکھوں کا رنگ سرخی مائل زرد اور رنگت گہری گندمی تھی۔ چہرہ مبارک جھکائے رکھتے اور نظر سجدہ کے مقام کی طرف ہوتی اور اپنے بائیں ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھے ہوتے۔ ناظرین، مستدرک میں ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھانا جو پیٹ کے اندر موجود ہوتا اور وہ لباس جو پہنے ہوئے ہوتے تھے کے علاوہ کوئی بھی چیز اپنے پاس نہ رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے بھوکے پیٹ اور ننگے بدن کی معذرت چاہتا ہوں۔ وہ لباس جو میرے بدن پر ہے اور وہ غذا جو میرے پیٹ میں ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ شتربانی کیا کرتے تھے، یعنی اونٹ چرایا کرتے تھے، اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا، جس سے ملنے والی مزدوری سے اپنے اور اپنی والدہ ماجدہ کے خورد و نوش کا انتظام کرتے تھے، اور کرن میں آپ جیسا مفلس اور بے نوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ جس گلی کوچے سے گزرتے لوگ آپ سے گھن کرتے اور آپ پر پتھر پھینکتے اور سر پر خاک اچھالتے تھے۔ جو کچھ رات کو آپ کے ہاں باقی بچتا تو آپ سب خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے، یا الہی، اگر کوئی بھوکا پیاسا مر گیا تو مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر مستور الحال تھے کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معطر جذبہ جو اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب اطہر میں موجزن تھا، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشق کے جس عظیم مرتبے اور مقام پر فائز تھے، اسے دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی رشک کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی فیض سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ منور و تاباں تھا۔ یہ پروردگار عالم کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر خصوصی فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور عشق کی دولت سے آپ کے دل کو مالا مال کر دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
अलैहि वसल्लम से इश्क की जो तड़प और लगन हजरत उवैस करनी के दिल में मौजूद थी, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बखूबी आगाह थे। इश्क मुस्तफ़ा ने आपके और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक मजबूत बातनी और रूहानी ताल्लुक कायम कर दिया। नजरीन, मुस्तदरिक में हजरत इब्न साद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताबीन में मेरा बेहतरीन दोस्त उवैस करनी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स मेरी उम्मत में होगा जिसको लोग उवैस करनी कहते हैं, उसकी मगफिरत की दुआ से कबीला रबी और कबीला मुजर की भेड़ बकरियों के बालों की तादाद के बराबर मेरी उम्मत बख्श दी जाएगी। नजरीन, किताब तज़किरतुल औलिया में ये बात मौजूद है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात गुरूब आफताब के वक्त सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के हमरा शहर से बाहर तशरीफ ले जाते और यमन की जानिब इशारा करके फरमाया करते थे, मुझे यमन की तरफ से खुशबू आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महशर के दिन 70,000 फरिश्तों के साथ हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो जन्नत में दाखिल होंगे और वो 70,000 फरिश्ते आपके हम शक्ल होंगे ताकि हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की शनाख्त न हो सके। सिर्फ उस शख्स को उनकी शनाख्त होगी जिसको अल्लाह ताला उनके दीदार से मुशर्रफ करना चाहेगा। ये इस वजह से होगा कि आपने अपनी सारी जिंदगी खलवत नशी होकर और मखलूक से पर्दापोशी इख्तियार करके महज अल्लाह ताला के लिए इबादत और रियाजत में सर्फ की। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सरवर कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों में ऐसे बरगुजीदा बंदों को दोस्त रखता है जो दुनियादारों की नजरों से पोशीदा रहते हैं। उनके चेहरों के रंग स्याह, पेट साथ लगे हुए, कमरें पतली होती हैं और वो ऐसे लापरवाह होते हैं, अगर बादशाह भी मिले तो उनसे मुलाकात की इजाजत तलब करे तो वो इजाजत न दे, अगर मालदार औरतें निकाह करना चाहें तो वो निकाह न करें, अगर गुम हो जाएं तो कोई उनकी जुस्तजू न करे, अगर मर जाएं उनके जनाजे में लोग शरीक न हो, अगर जाहिर हो तो उनको देखकर कोई खुश न हो और अगर बीमार हो तो कोई मिजाज पुरसी न करे। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए वो कौन है? फरमाया, वो उवैस करनी है। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये उवैस करनी कौन है? फरमाया, उसका हुलिया ये है कि उसकी आंखें नीलगू होंगी, कद दरमियाना होगा, दोनों कानों के माबैन खासा फासला होगा, दायां हाथ बाएं हाथ पर रखा होगा, आंखें सजदागाह पर लगी होंगी, थोड़ी सीने की जानिब झुकी हुई होगी, जिस्म पर पुराने कपड़े होंगे, जो पहने हुए होगा एक पाजामा और दूसरी चादर। दुनिया में कोई भी उसे नहीं जानता, लेकिन आसमानों पर बड़ी शोहरत है। अगर वो किसी बात पर कसम खाए तो अल्लाह ताला उसकी कसम को सच कर दे। नजरीन, इमाम ताबीन खैरुत ताबीन हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया और गायबाना इस्लाम कबूल किया, लेकिन अहद रिसालत में मौजूद होने के बावजूद जाहिरी मुलाकात से महरूम रहे। आप नादीदा जमाल नबवी के परवानों में से थे। आपका शुमार उन हस्तियों में होता है जिनकी तख्लीक ही इश्क व मोहब्बत के खमीर से हुई थी। ज़ात बारी ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तारुफ सरवर कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करा दिया था। मुहिब और महबूब के दरमियान जाहिरी नहीं बल्कि बातनी तौर पर रब्त और ताल्लुक था। दरबार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर न होने की एक वजह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा भी थी, जो ज़ईफा और नाबीना थी
اور آپ کو خود سے جدا نہ ہونے دیتی تھی۔ آپ دن رات ان کی خدمت اور اطاعت میں رہتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت اور خدمت کا حکم اکثر ملتا ہے، اس لیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ حکم ربانی کے پیش نظر والدہ کی خدمت میں رہنا ضروری سمجھتے تھے۔ آپ استطاعت نہ رکھتے تھے کہ والدہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو سکے، اور نہ ہی ان کو ایک لمحہ کے لیے تنہا چھوڑ سکتے تھے، اس لیے آپ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری طور پر محروم رہے۔ ناظرین، دیدار جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق اور عشق حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس قرنی کو انتہائی بے قرار کر دیا۔ ایک دن ہمت کر کے والدہ سے اجازت طلب کی۔ والدہ نے کہا، اویس جاؤ مگر جلدی واپس آنا۔ آپ ننگے پاؤں یمن سے مدینہ کی طرف سفر کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ پر تشریف لے گئے اور پوچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، وہ باہر تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کیا کہ جب حضور تشریف لائیں تو آپ ان سے میرا سلام عرض کر دیجئے گا۔ والدہ کے حکم کے مطابق آپ انتظار کیے بغیر واپس لوٹ آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک نور کا حالہ دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ سے دریافت کیا، یہاں کون آیا تھا؟ انہوں نے کہا، ایک شتربان تھا جو سلام کہہ کر چلا گیا۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق یہ نور اویس قرنی کا ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو وصیت فرمائی کہ میرا جبہ مبارک میرے اویس قرنی کے پاس لے جانا اور میرا سلام پہنچانا اور میری امت کے لیے دعا طلب کرنا، کیونکہ اویس کی دعا میری امت کے لیے مقبول ہوگی۔ جب آپ لوگ یمن جاؤ گے تو اویس کو شتربانوں کے درمیان بیٹھا پاؤ گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کرن تشریف لے گئے اور لوگوں سے اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، ایک دیوانہ شخص لوگوں سے الگ بیٹھا رہتا ہے، وادی عرفہ میں شتربانی کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وادی عرفہ تشریف لے گئے اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز میں مصروف دیکھا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچایا اور جبہ مبارک پیش کیا اور امت محمدیہ کے لیے دعائے مغفرت طلب کی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جبہ مبارک چوما اور گر کر زارو قطار رونے لگے۔ روتے روتے مناجات کے لیے ہاتھ بلند کیا، کہنے لگے، یا اللہ، تیرے محبوب کا جبہ مبارک اس وقت تک نہ پہنوں گا جب تک امت محمدیہ بخشی نہ جائے۔ تیرے محبوب نے یہ کام میرے ذمہ لگایا ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ اتنے ہزار لوگوں کی بخشش کر دی۔ آپ نے کہا، میں نے تو سب کی مغفرت طلب کی ہے۔ آواز آئی، اتنے ہزار مزید بخش دیے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ آواز آئی، اتنی امت محمدیہ بخش دی گئی جتنی تعداد میں قبیلہ ربیع اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے جسموں پر بال ہیں۔ یہ بشارت پا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر انور سجدے سے اٹھایا اور جبہ مبارک پہنا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی کی رحمت سے آگاہ کیا۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کئی مرتبہ مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر تشریف لائے۔
حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ والدہ کے انتقال کے بعد مدینے تشریف لاتے رہتے تھے۔ مسلم شریف کی شرح اور تذکرۃ الاولیاء میں درج ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حمایت میں جنگ صفین میں شریک ہوئے اور لڑتے لڑتے شہادت کا مرتبہ پایا۔ حضرت موسیٰ رائی رحمت اللہ علیہ بموجب وصیت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد مبارک کو کرن میں لائے، اس لیے مزار شریف کرن میں مرجع خلائق ہے۔ منزل عشق کا مینار اویس کرنی، عاشق سید الابرار اویس کرنی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور